اس وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے کہ جامعات اور مدارس اور جو دعوتی مراکز ہیں، کیا ان جامعات اور مدارس اور دعوتی مراکز میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے یا زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، اور وہ مصارف 8 ہیں، اور ان مصارف میں جامعات، مدارس، علم، دعوتی سینٹر، ان چیزوں کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں جامعات، مدارس، دعوتی سینٹر، ان چیزوں کا کوئی بھی ذکر زکوٰۃ کے 8 مصارف میں نہیں ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ مدارس، جامعات، دعوتی سینٹر، علم پھیلانا، طلبہ کو زکوٰۃ کا مال دینا، اگر ان کے اندر فقر اور مسکنت یا دوسرے جو مصارف کے شروط ہیں وہ نہیں پائے جا رہے ہیں، تو ایسی جگہوں پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی تفصیل کریں گے اس مسئلے میں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس سے قتال مراد ہے۔ اب کچھ لوگ یہ اشکال ڈالتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد چونکہ دعوت اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، علم کو، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اس کا مقصد ہے۔ اب ہر وہ چیز جس سے دعوت دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے وہ اس میں داخل ہوگا، وہ یہ اشکال ڈالتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے، کیا علم اور دعوت دین اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے یہی واسطے ہیں؟ بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو مومن اپنے ہر عمل سے اللہ کے دین کی دعوت کر سکتا ہے، جو کہ ثابت ہے نصوص میں۔ مومن اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک سے، اپنے معاملات سے دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسلام دنیا میں پھیلا، آپ ہندوستان کا واقعہ دیکھیے، لوگوں نے دین یہاں پہ کیسے پھیلایا؟ اپنے کردار سے۔ تو دعوت کو پھیلانے کا جو ذریعہ ہے، ہر نیک عمل کے ذریعہ سے دعوت دین کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نیک عمل کرنے والے کو ہم اس میں داخل کر دیں اور فی سبیل اللہ میں، اور ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں؟ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دعوت کا کام نہیں ہوتا تھا؟ بلکہ ابتدائی اسلام میں تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن کیا زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کہیں سے کوئی ایک بھی دلیل دے سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو دعوت کے کام پہ خرچ کیا گیا؟ کہیں نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اشکال یا ایک دلیل ہم کہہ لیتے ہیں، ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے جمہور کی مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ گویا کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے، اور علم اور دعوت دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کہا ہے۔ لہٰذا جب اس کو، علم کو اور دعوت دین کو جہاد کہا تو اس پہ بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کہا ہے علم اور دعوت دین کو جہاد؟ وہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جاہد الکفار والمنافقین، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے۔ اور جو طلبۃ العلم ہیں، علماء ہیں، انہیں معلوم ہے کہ منافقین سے جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد تلوار سے نہیں، بلکہ وہ جہاد زبان سے، قلم سے، دعوت سے، بیان سے وہ جہاد ہوتا ہے۔ تو اشکال یہاں پر یہ ہے کہ جب زبان سے جہاد کو، زبان سے دعوت کو، علم کو جہاد کہا گیا، تو گویا کہ یہ بھی دعوت دین بھی اور علم دین بھی جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہوا۔ لہٰذا دعوت دین کے لیے اور علم پھیلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی فی سبیل اللہ اور جہاد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عمل کو، اس کو انڈر لائن کر کے سنیے،
किसी भी अमल को बाज वजूह की बुनियाद पर अगर किसी दूसरे अमल का नाम दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तमाम अहकामात में वो दूसरे वाले अमल का हुक्म ले लेगा। इसकी मैं मिसाल देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही हदीस है, अल मुजाहिदो मन जाहदा नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, अल मुजाहिदो मन जाहदा नफ्सहु फी ताअतिल्लाह। मुजाहिद असली वो है जिसने अपने नफ्स के साथ अल्लाह की इताअत में जिहाद किया। इस हदीस का मतलब यह है कि हर इताअत का काम जिहाद है। हर इताअत के काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद बताया है और इसी को जिहादुन नफ्स कहा जाता है। जिहादुन नफ्स, हर नेक अमल करने को जिहादुन नफ्स कहा जाता है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमल करने को और इताअत करने को जिहाद बतलाया, तो क्या हर नेक अमल करने वाले को पर आप मुजाहिद के और फी सबीलिल्लाह क़िताल करने के अहकामात आप वहां पर फिट करेंगे? क्या हर नेक अमल करने वाले को आप कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है और उसको ज़कात की रकम दी जाए? ऐसा किसी ने नहीं कहा है। तो देखिए, यहां पर नेक अमल करने वाले को मुजाहिद कहा गया, जबकि असल जो मुजाहिद या जिहाद फी सबीलिल्लाह जिसको हम कहते हैं, उसके सारे अहकाम उस पर लागू नहीं होते हैं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अश्शुहदाउ खम्सा, अल मतऊन शहीद, वल मब्तून शहीद, वल गरिक शहीद, व साहिबुल हदम शहीद, अश्शुहदा व शुहदा फी सबीलिल्लाह। और इसके अलावा दूसरी हदीसों में शुहदा की और भी अक़साम बताई गई हैं। देखिए, पेट की बीमारी से जो मरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शहीद है। जो डूब कर मरे शहीद है, जो कुछ उसके ऊपर गिर जाए मर जाए शहीद है, जो ताउन की बीमारी में मरे वो शहीद है। आप बताइए, अगर पेट की बीमारी में मरने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद कहा है, क्या इसका मतलब ये है कि उस पर हम शहीद के सारे अहकाम मुंतबिक करें? क्या पेट की बीमारी में मरने वाले को हम गुस्ल नहीं देंगे? क्या उस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे? क्या ऐसा किसी ने कहा है? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको शहीद कह रहे हैं। तो अगर इल्म को और दावत को जिहाद कहा गया, इसका मतलब जिहाद फी सबीलिल्लाह के सारे अहकाम उस पर फिट नहीं होंगे। बाज वजूह से उसमें मुशाबात है, इसलिए उसको जिहाद फी सबीलिल्लाह कहा गया। तो लिहाजा जो कहते हैं कि जिहाद कह देने से, इल्म को जिहाद कह देने से उसके सारे अहकाम उस पर नाफिज होंगे, आप उनसे पूछिए कि क्या पेट की बीमारी में मरने वाले को आप शहीद मानेंगे? क्या शहीद के सारे अहकाम उस पर आप फिट करेंगे? असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि जिहाद की बहुत सारी किस्में हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ज़ादुल मआद के अंदर जिहाद की 4 किस्में बताई हैं। एक जिहादुन नफ्स, और जिहादुन नफ्स का मतलब होता है इल्म हासिल करना, अमल करना, उसको फैलाना, उस पर सब्र करना, जो सूरह असर के अंदर 4 चीजें बयान की गई हैं, इसको जिहादुन नफ्स कहा जाता है। इसी तरह से दूसरी किस्म है जिहादुश शैतान। जिहादुश शैतान का मतलब होता है अपने जो शैतान की जानिब से शहवात और शुबहात आते हैं उन पर अपने आप को कंट्रोल करना और उनमें वाक़े ना होना, इसको जिहादुश शैतान कहा जाता है। तीसरी किस्म है जिहादुल फुस्साक वल मुनाफिकीन। फुस्साक से जिहाद ये है जो इजालत मुनकर के जो 3 मरातिब हैं, पहले हाथ से रोकना, फिर जबान से, फिर दिल में बुरा समझना, इसको जिहादुल फुस्साक कहा जाता है। और जिहादुल मुनाफिकीन जबान से, कलम से, बयान से, दावत से जिहादुल मुनाफिकीन होता है। चौथी किस्म है जिहादुल कुफार, और ये असल जिहाद है जो इस आयत के अंदर मुराद है। अब ये जो 4 अक़साम जिहाद की हैं, क्या इन 4 अक़साम पर हम जिहाद के तमाम अहकाम मुंतबिक करेंगे? हरगिज़ नहीं। अगर हम इल्म को जिहाद मान लें तो ये वो जिहाद नहीं है जो इस आयत करीमा के अंदर मुराद है, इससे वो जिहाद मुराद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा को जिहाद कहा है। मारूफ हदीस है, हज और उम्रा को जिहाद कहा गया है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जितनी भी इताअत और इबादतें हैं सब जिहादुन नफ्स हैं, तो हज और उम्रा जिहाद है। अब क्या जिहाद के जितने अहकाम हैं, क्या हज और उम्रा करने वाले पर मुजाहिद के तमाम अहकाम आप फिट करेंगे? बिल्कुल नहीं।
لہٰذا اگر علم کو جہاد کہا بھی گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سارے احکام آپ اس پر منطبق کریں گے۔ ایک اشکال یا ایک دلیل بہت سارے لوگ یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور تو وہ فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ کے راستے میں، حتی یرجع، جب تک لوٹ نہ آئے۔ اس حدیث کو بعض علماء نے حسن قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں کہ جو طلب علم میں نکلا وہ فی سبیل اللہ ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فی سبیل اللہ ہر نیک کام کو، ہر اطاعت کے کام کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں شریعت کے اندر موجود ہیں، لہذا فی سبیل اللہ کہہ دینے سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آیت زکوٰۃ میں جو فی سبیل اللہ کہا گیا وہی مراد ہے، اس سے یہ مراد بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے ابن الاثیر جو ہے نہایہ کے اندر ایک جو ہے کلام ہے ان کا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ابن الاثیر کہ وَسَبِيلُ اللَّهِ عَامٌ يَقَعُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ خَالِصٍ سُلِكَ بِهِ طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر عبادت چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو اس پر فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں پر مطلق طور سے شریعت کے نصوص میں فی سبیل اللہ کا ذکر آئے تو اس سے جہاد اکبر مراد ہوتا ہے، جو قتال المشرکین ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اگر وہ مقید آئے تو دوسرے عبادتیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، لیکن اگر مطلق طور سے سبیل اللہ کا ذکر آئے تو اس سے جہاد ہی مراد ہے اور کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدیث ہے کہ اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید، کہ اگر کسی طالب علم کو موت آئے طالب علم کی حالت میں تو وہ شہید ہے۔ کہتے ہیں وہ جب وہ شہید ہے تو گویا کہ وہ جہاد پہ تھا، اب وہ جہاد پہ تھا تو اس پر جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ شہید کہہ دینے سے شہادت کے تمام احکام اس پر منطبق نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے، کہ مسند بزار کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے اس کو صحیح کہا ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو شہید کہہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے سارے احکام اس پر فٹ کر دیے جائیں، کیونکہ ہر نیک عمل کرنے والے کو مجاہد یا فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں یا فی سبیل اللہ میں جامعات، مدارس، طلبۃ العلم، دعویٰ الی اللہ، یہ چیزیں ہرگز شامل نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی چیزیں شامل ہیں جن کا ذکر آیت زکوٰۃ میں ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے حصر کے سیغے کے ساتھ انما الصدقات للفقراء جو حصر کے سیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے اس حصر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان 8 اصناف کے علاوہ کوئی بھی اس مصرف میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے، البتہ کوئی جامعہ یا کوئی مدرسہ یا کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں پر فقراء اور مساکین طلبہ پڑھتے ہیں۔ اگر فقراء اور مساکین طلبہ یا مستحقین طلبہ پر خرچ کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم لیتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ آپ وہ جو رقم لے رہے ہیں اور ان پر خرچ کر رہے ہیں، اس لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ طالب علم ہیں، بلکہ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ فقیر اور مسکین ہیں۔ فقر اور مسکنت کی صفت کی وجہ سے ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم حلال ہے، اس لیے حلال نہیں ہے کہ وہ طالب علم ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم طلبہ پر خرچ کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو صرف ایسے طلبہ پر وہ رقم خرچ ہونی چاہیے جو طلبہ اس کے مستحق ہیں، کسی اور پر وہ رقم خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ بلڈنگ یا عمارت یا مدرسہ، ہاسٹل بنانے کے لیے وہ رقم خرچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا استعمال دوسرے غیر مستحقین بھی کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے باب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں اصل تملیک ہے، خاص طور سے جو 4 اقسام شروع کے ہیں
इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, इसमें लाम का इस्तेमाल हुआ है और ये तमलीग के लिए है। जब आपने बिल्डिंग बनाई, तलबा उसमें रह करके उन्होंने तालीम हासिल किया, वो चले गए, बाद में हो सकता है उसको दूसरे लोग इस्तेमाल करें, आपने तमलीग नहीं किया, वो थोड़े दिनों तक उन्होंने इस्तेमाल किया फिर चले गए। लिहाजा बिल्डिंग वगैरह बनाना, खास तौर से अगर उसको गैर मुस्तहिकीन इस्तेमाल करते हैं तो ये भी जायज नहीं है। गोया कि जवाज की सिर्फ एक सूरत है कि उसको आप सिर्फ मुस्तहिकीन तलबा पर अगर खर्च करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना ज़कात की रकम को आप इस तरह के मराकिज में, जामियात में, मुअस्ससात खैरिया में, मराकिज दाविया में आप खर्च नहीं कर सकते।